اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی ایک راوی کے بارے میں تو آپ بتائیں، آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ جناب یہ وضاح ہے، کذاب ہے۔ محدثین کے اصولوں پر بات کریں اور محدثین کے اصولوں پر آپ اسے من گڑت ثابت کیجئے تو ہم بھی مانیں گے کہ جناب آپ اصولوں کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ ایک جانب تو آپ اصول پیش کرتے ہیں اور دوسری جانب پھر آپ خود ہی ان اصولوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں مرزا صاحب، شاید آپ نے یہ روایت پڑھی نہیں ہوگی اور آپ کو اس طرح کی پھکی اور انجیکشن کسی نے لگایا ہی نہیں ہوگا۔ اعتراض یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی سیدہ زہرا علیہ السلام کو یہ بات کہنا کہ آپ کے اوپر یہ گھر جلا دیا جائے گا، یہ واقعہ 11 ہجری کا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ 11 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہمارے ہاں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر یہ غلام موجود ہی نہیں تھا۔ کون؟ مول اسلم، یہ موجود ہی نہیں تھے۔ جبکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بخاری کی روایت ہے، یہ راوی جو اسلم ہے، حضرت عمر کے غلام ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے کتاب اثبات الوصیہ، جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے، اثبات الوصیت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 اور 122 پر موجود روایت وہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو میں اپنے محترم سننے والوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب جس کا متن آپ پر اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہل سنت کی، وہ تاریخ یعقوبی ہے۔ تاریخ یعقوبی یہ ایک معتبر ترین تاریخ اور جس کو کہہ لیجئے کہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کا جلد نمبر 1 اور 2 صفحہ نمبر 75-76، اس کے اوپر موجود عبارت آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیسے گزرا اور کیا ہوا، اور حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ اور جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے، وہ ہے کنز العمال، جناب متقی ہندی صاحب کی کتاب، جس کا صفحہ نمبر 651 آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، جس میں حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر یہ واقعہ کیا گزرا اور کیا کیا گیا، اور جناب سیدہ کے دروازے پر جا کر کیا باتیں ہوئیں، وہ تاریخ 651 صفحہ نمبر 651 پر یہ کنز العمال جناب متقی ہندی کی کتاب جو معتبر ترین کتاب ہے، اس سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ میرے پاس ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری کے استاد ہوں گے تو کتنا بڑا معتبر نام ہے، وہ ہے جناب ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کا جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 572، یہ اسکرین پر آپ متن کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا بیعت لیتے وقت اس گھرانے کے ساتھ، اور جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں 5ویں کتاب پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے معجم کبیر۔ یہ طبرانی کی کتاب ہے، معجم کبیر۔ اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر عجیب بات ہے۔ کاش میں نے فاطمہ زہرا کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی، ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔
ان 3 کاموں میں ایک کام جو آپ فرماتے تھے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، وہ کام جو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اسے معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر طبرانی نے لکھا ہے کہ وہ ایک کام، ان 3 کاموں میں سے ایک کام جو میں نے کاش نہ کیا ہوتا، وہ سیدہ کے گھر میں گھسنے کا کام ہے کہ کاش میں ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔ اسی طرح معجم کبیر کی دوسری عبارت، جس میں اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 108 اسی کتاب کے اندر، معجم کبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 اسی جلد کے اندر طبرانی لکھتے ہیں قال رسول اللہ لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضا، کہ جناب سیدہ کی عظمت پر کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے گویا اللہ کو راضی کیا، اور اللہ راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو، اور اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو۔ یہ حدیث بیان کرنے کی سرکار دو جہاں کو کیا احتیاج تھی، کیوں حضرت نے بیان کی؟ یہ کوئی غضبناک ہونا تھا، یہ بعد میں کچھ ہونا تھا جس کی وجہ سے سرکار نے خاص طور پہ یہ اس لہجے کی حدیث کسی اور کے لیے نہیں آئی ہے، جناب زہرا کے علاوہ اس لہجے کی حدیث کسی اور کے لیے نہیں آئی کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض، کیونکہ ناراض ہونا اور راضی ہونے کا مرحلہ بعد میں گزرنا تھا۔ اس کے بعد کی جو کتاب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے الاموال لابن زنجویہ۔ یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب، اسے ابن قتیبہ نے لکھا ہے، اور یہ در حقیقت اہل سنت کی ایک معتبر اور محترم کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 126 کے اوپر کیا ہوا، سیدہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے، اور حضرت ابوبکر اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کا